اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اے نبی علیہ السلام اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو یقیناً ان میں سے گروہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر تو وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور یہاں یہودی ورسز منافق کا معاملہ آ گیا نا، منافق کلمہ تو پڑھتا ہے نا، یہ اسلام و کفر کا مسئلہ پیش آ گیا، اس میں عدل تو بہرحال لازمی سی بات ہے، اللہ نے متوجہ کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اے نبی علیہ السلام اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے گروہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی، حکمت سے مراد شریعت کے احکام کی حکمت اور وزڈم بھی ہے، اور حکمت سے ایک مراد حدیث رسول بھی لی گئی ہے، یعنی قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی کا نزول۔ اس کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے وحی قرار دیا ہے، یعنی حکمت میں وحی شامل ہے۔ کون سی وحی؟ غیر مطلوب۔ مطلوب کون سی ہوتی ہے؟ جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے۔ وہی غیر مطلوب کون سی ہوگی؟ جو قرآن پاک کے علاوہ حضور پر وحی کا نزول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے اور اس کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اصولی بات ہے۔ کل علم اللہ کے پاس لامحدود اللہ کا ہے، اور اس نے اپنے علم سے مخلوق کو عطا کیا، ہاں انبیاء کو بڑھ کر عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کو عطا فرمایا۔ ناپنے کی کوشش نہ کریں، ہماری اوقات نہیں، ان بحثوں میں نہ پڑیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگلا جملہ اور قیمتی ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اے نبی علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا فضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخری کلام قرآن آپ کو عطا ہوا، تکمیل دین کا اعلان آپ پر ہوا، سورہ مائدہ کے شروع میں پڑھیں گے، دین کی تکمیل کا اعلان آپ پر ہوا، ختم نبوت کا اعلان آپ پر ہوا، کوثر کے عطا کیے جانے کا اعلان آپ کے لیے ہوا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان آپ کے لیے بیان ہوئی، بہترین امت آپ کو عطا کی گئی، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو عطا ہوگا، مقام محمود آپ کو عطا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اللہ نے کلام کیا، حضور کو آسمانوں پر بلا کر اللہ نے کلام کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس امت کی صفیں جنت میں سب سے زیادہ ہوں گی، یہ آپ کی امت کو اعزاز عطا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہیں روز، 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگلی آیت میں نجوہ ایک اصطلاح آ رہی ہے، اور یہ خاص اصطلاح ہے۔ نجوہ کیا ہے؟ محفل میں بیٹھیں، محفل کو چھوڑ کر کونے کھدنے میں بیٹھ کے کانوں کے اندر باتیں کرنا۔ اب باقی لوگ کیا محسوس کریں گے؟ پتہ نہیں پرائیویسی میں کیا باتیں ہو رہی، کس کے خلاف باتیں ہو رہی، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ یہ نجوہ، یہ منافقین کی حرکتیں تھیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں چاروں ناچار آتے تھے، مگر کوئی ادھر کونے میں بیٹھ گیا، کوئی ادھر کونے میں بیٹھ گیا، کھانا پوسی کر رہے ہیں، کانوں کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے نفسیاتی طور پر اثر بھی پڑتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے سرگوشیاں، اردو میں ترجمہ یہ کیا جائے گا، عربی میں اصطلاح قرآن پاک کی اصطلاح نجوہ کی ہے۔ ذہن میں رکھیں منافقین کا طرز عمل تھا، مگر ایمان والوں کو اس کے بارے میں چوکنا رہنے اور غلط چیزوں کی سرگوشیوں سے اجتناب کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر جو صدقہ یا بھلائی کی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دے۔ تنہائی میں کسی سے بات کرنی ہے تو بھائی کسی کو خیر کی تعلیم دے دو، کسی کو کسی کی مدد کرنے کے لیے ترغیب دلا دو، فلاں کی نیڈ سامنے آگے اس کی مدد کر دو بھائی۔ یا کوئی جھگڑا ہو گیا تو ایک کے پاس جا کر اس سے تنہائی میں اس کو سمجھا دیا، دوسرے کے پاس جا کر اس کو تنہائی میں سمجھا دیا۔ یہ نجوہ، تنہائی میں سرگوشی میں کوئی بات کرنی ہے تو صدقے کی تعلیم ہے، بھلائی کی تعلیم ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات ہے، یہ پسندیدہ بات ہے۔ لیکن منافقین کی سرگوشیاں کیا ہوتی تھیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں، مسلمانوں کے خلاف کچھ کام کرنے کے بارے میں، یہود کا ساتھ کیسے دینا اس کے بارے میں،
اور یہ تقاضے آ رہے اس سے فرار کیسے اختیار کرنا ہے، قتال سے، ہجرت سے، انفاق سے. ان کی سرگوشیاں گناہ کے کاموں کے لیے تھیں. ہمیں بتائے گا کچھ کرنا بھی ہے، سرگوشی کرنی، الگ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، صدقہ دینا، نیکی کی بات کرنا، صلح کی بات کرنا، اس کی سرگوشی تو پسندیدہ ہے. ادروائز جو منافقین کر رہے ہیں وہ غلط طرز عمل ہے. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بالصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر جو صدقہ یا بھلائی کی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دے. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. اللہ کی رضا یہ سب سے بڑا معاملہ ہے بھائی. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے. چھوٹا عمل ہے یعنی تھوڑا عمل ہے، اخلاص ہے، بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے اور دکھاوا ہے، برباد ہو جائے گا، بندے ہی برباد ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے. کون؟ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس شخص پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، نولہ ما تولی، تو ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے، ونصلہ جہنم، اور اسے جہنم میں جھلسا دیں گے، جلا دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. دو باتیں ہیں، رسول کی مخالفت کی اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیا. پہلی بات رسول کی مخالفت، وہ جو منافق تھا، جرم ثابت ہوا، وہی مجرم تھا، اور یہودی کی برات کا اعلان حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو منافق کی حمایتی جو ہے وہ چلا اٹھے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور یہ تو ہو گیا مرتد، یہ تو اسلام سے پھر گئے. جو منافق تھا یہ تو پھر ہی گیا. بتایا جا رہا ہے جو پیغمبر کی مخالفت پر آ جائے اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم میں. اور ہم نے پڑھا سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 42 میں، رسول کی معصیت اور کفر کیا ہے؟ بالکل برابر بات ہے. یہ سورہ نساء آیت 42 میں بات آ گئی تھی. تو یہاں پر ذکر آیا پیغمبر کی مخالفت کرنے والا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم میں. دوسری بات، جو مؤمنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے. مؤمنوں کے راستے سے مراد کیا ہے؟ فقہائے امت نے اس کو اصطلاح میں اجماع کہا ہے. ہم نے اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا بھی ہے، انگلش میں کنسنسس کہا جاتا ہے. اس معاملے پر، جس معاملے پر امت کا اتفاق اور اجماع ہو جائے، مراد ہے امت کے علماء کا. یعنی کہ 2 ارب ہر بندے سے سائن کروایا جائے گا اس کے اوپر، 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں سے یہ مراد نہیں ہوتی. امت کے علماء کا اجماع ہو جائے تو پھر یہ دین میں دلیل ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو امت کا جس بات پر اجماع ہو جائے اس کے برعکس جانا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ طرز عمل جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ اجماع امت کی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف نے اس مقام پر بیان کی ہے. ہاں، اجماع ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں ہوتا، اہم معاملات پر. جیسے ہمارے اس دور میں ختم نبوت کے عقیدے کے تعلق سے جب قادیانیت کے رد کی بات ہوئی تو ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قادیانی اسلام سے خارج ہیں. یہ اس دور کا اجماعی امت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے، ایک بہت بڑی سند اور دلیل ہمارے سامنے آتی ہے. تو اہم عمومی نہیں، یعنی اہم بنیادی معاملات پر، اصولی معاملات پر جہاں امت کا اجماع ہو جائے گا، اس اجماع کے خلاف جانا یہ دین سے پھر جانے کے مترادف ہو جائے گا، یہ طریقہ جہنم کی طرف لے جانے والا بن جائے گا. اس لیے اجماع امت بھی دین میں دلیل بنتا ہے. مزید تفاصیل آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. فرمایا نولہ ما تولی، تو ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے، ونصلہ جہنم، اور اسے جہنم میں جھلسا دیں گے، وساءت مصیرا، اور بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.